مشورہ. دیکھیے اسلام میں اس کی بڑی تاکید آئی. ابھی آگے چل کے مجتہدین کی جب فتاوے سنیں گے تو بہت زیادہ اس کی تاکید آئی ہے کہ انسان مشورہ لے. پیغمبر اسلام کو دو جگہوں پر پروردگار نے قرآن میں حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ، اے رسول جب بھی تم کوئی کام کرو اپنے اصحاب باصفا سے مشورہ ضرور لیا کرو. بہرحال پیغمبر اسلام مشورہ لیتے تھے، پھر کرتے وہی تھے جو حکم خدا ہوتا تھا، لیکن بہرحال مشورہ ضرور لیتے تھے. یہ حکم جو ہے پیغمبر اسلام کو کہ آپ بھی مشورہ لیں، یہ قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں ہے. یہ والا حکم سورہ آل عمران آیت نمبر 159، اور دوسرا ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 36 سے 38 کے اندر. آپ جا کے قرآن سے وہ آیتیں اتار کے دیکھیے گا کہ جس کے اندر الگ سے پیغمبر اسلام کو یہ حکم ہے کہ اپنے اصحاب سے مشورہ لو. اچھا دیکھیے اب یہ جو آیتیں پیغمبر کے لیے بھی آئی ہیں مشورے کے لیے، مشورہ لینے کا حکم کا یعنی اسلام میں ایک فلسفہ ہے. فلسفہ، یہ تھوڑی سی پروف ریڈنگ کی مسٹیک ہے، وہ صحیح کر لیجئے. فلسفہ کیا ہے مشورہ لینے کا؟ کیوں اسلام حکم دے رہا ہے کہ تم لوگوں سے مشورہ لو؟ اس کا دیکھیے اس کا فلسفہ یہ کہ انسان کبھی بھی اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھے. بس جو ہوں میں بہت قابل ہوں، میں بڑا ذہین ہوں، مجھے کسی کے مشورے کی کوئی ضرورت نہیں. پروردگار عالم کی ذات ہے جو مشورے سے مستغنی، وہ کسی کے مشورے کا نہ پابند ہے. وہ خالق ہے، باقی سب لوگ اس کی مخلوق ہیں، وہ کسی کے مشورے کا پابند نہیں. لیکن مخلوق کو حکم ہے کہ تم ضرور لوگوں سے مشورہ لو تاکہ کوئی بھی شخص اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھے اور ایک گونا تکبر کا احساس ان کے اندر پیدا نہ ہو جائے. اس سے بھی پروردگار بچانا چاہتا ہے. اچھا اس سلسلے میں روایتیں بھی بڑی آئیں. کتنے روایتیں؟ مثلا ایک روایت میں آئے کہ من استبدل برأیہ صلب اللہ رأیہ، جو شخص بھی اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا ہے اور اپنی رائے کو ہر جگہ فوقیت دیتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پروردگار اس کی رائے کو سلب کر لیتا ہے، اس کی عقل ہی جواب دے جاتی ہے، غلط سلب فیصلے کرے گا. جو بھی کہیں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ون مین شو جس جگہ بھی چلتا ہے، مشورے سے کام نہیں ہوتا، وہاں پر کوئی بہت بڑی خرابی کچھ ہی عرصے میں جنم لے لیتی. من استبدل برأیہ، جو اپنی رائے کو فوقیت دیتا ہے، صلب اللہ رأیہ، پروردگار اس کی رائے کو اور اس کی عقل ہی کو سلب کر لیتا ہے. المشاورۃ عین الہدایہ، مشورہ ایک ایسی چیز ہے جس میں پروردگار عالم نے ہدایت رکھی، پکی پکی ہدایت ہے مشورہ. عین الہدایہ، بالکل پکی ہدایت. یعنی اگر آپ مشورہ لے رہے ہیں کسی سے جن کی جو بھی شرطیں کچھ بیان ہونے والی ہیں آگے، یقینا افراد سے مشورہ لینا ہے، تو ایسا ہی ہے جیسے پروردگار عالم نے آپ کو بتا دیا کہ تم اس کام کو کرو یا نہ کرو. جو بھی وہ مشورہ مل رہا ہے ان کی زبان سے گویا وہ پروردگار کی طرف سے پکی پکی ہدایت ہے جو آپ کو مل رہی. تو حالت شک اور تردد اور تذبذب میں، چاہے شادی بیاہ ہو، چاہے کوئی کاروبار ہو، کوئی اور مسئلہ ہو، لوگوں سے مشورہ لینا ہے، وہ کچھ خاص 9-10 شرطیں رکھنے والے اشخاص سے مشورہ لینا. ایسا ہی ہے جیسے پروردگار عالم نے آ کر آپ کو کوئی چیز بتا دی ہو کہ تمہیں یہ کام کرنا. لا ظہیرۃ المشاورہ، کوئی بھی چیز مشورے سے بڑھ کر انسان کی مددگار نہیں، مشورے سے بڑھ کر کوئی چیز مددگار نہیں. من لم یستشر ندم، جو مشورہ نہیں لیتا وہ ہمیشہ ندامت اٹھاتا. مشورہ نہیں لیا آپ نے، ندامت اٹھائی. کتنی روایتیں اور ہیں. من اتبع عمران عن المشاورہ لن یہلک عمران عن المشاورہ، آج تک کبھی کوئی شخص کسی گڑھے میں نہیں گرا ہے مشورے کی وجہ سے، آج تک کبھی کوئی شخص نقصان میں گرفتار نہیں ہوا ہے کسی مشورے کی وجہ سے. اور باقاعدہ نہج البلاغہ میں تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس کسی شخص نے بھی عادت یہ بنا لی کہ وہ مختلف لوگوں کی رائے اور مشوروں کو جمع کرتا ہے تو وہ واقف ہو جائے گا کہ کہاں کہاں خطا اور غلطی کا امکان ہے، پتہ چل جائے گا اس رائے اور مشورہ. اور یہ بھی حدیثوں کے اندر آیا کہ 3 افراد کمر توڑنے والی، یعنی کام بہت بگاڑ دیتے ہیں، کمر ٹوٹ جاتی. 3 افراد کمر توڑنے والے ہیں. من استکثر عملہ، جو اپنے عمل کو بہت بڑا سمجھے، یہ بھی بیکار ہو گیا، ضائع ہو گیا، یہ غرور و تکبر کا شکار ہو گیا، اس کا عمل سارے برباد. من استکثر عملہ ومن نسیٰ ذنبہ، جو اپنے گناہوں کو فراموش کر بیٹھے، توبہ کی طرف مائل ہی نہ ہو، اس نے بھی کمر توڑ دی.
اور تیسری چیز ہے من استبد برائے، جو کہ اپنے رائے کو ہمیشہ فوقیت دے، بس میں ہوں جو میں نے بات کہہ دی وہ بالکل صحیح. جو اس قسم کی سوچ دماغ میں رکھتا ہے یہ ضرور نقصان اٹھائے گا، یہ کمر توڑ دینے والے افراد. جب یہ حکم ہے کہ اپنے سے کمتر سے بھی آپ مشورہ لے سکتی، اپنے سے جو پست ہو مقام میں، مرتبے میں، علم میں کم پڑھا لکھا ہے، آپ سے زیادہ ڈگریوں میں کوئی کم ہے، اس سے بھی آپ مشورہ لے سکتی. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ اپنے ایک صحابی سے مشورہ لیا کہ تم مجھے مشورہ دو میں کیا کروں. امیر المومنین نے عقل کل صحابی جو ہے حیران رہ کے کہنے لگا مولا مثلی استشیر و مثلک، میرے جیسا انسان آپ جیسے انسان کو مشورہ دے گا. تو روایت کا جملہ یہ ہے کہ شبہ المہذب، امام گویا غصے سے انگارہ ہو گئے اور کہنے لگے تم کہتے ہو کہ میں تم سے مشورہ نہ لوں؟ پیغمبر خدا تک اپنے اصحاب سے مشورہ لیا کرتے تھے. تو اپنے سے کمتر سے بھی مشورہ لیا جا سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ابن ابی عمیر، بہت بڑا مقام ہے ابن ابی عمیر کا. فضیل سے روایت نقل کرتے ہیں ایک دفعہ چھٹے امام نے کسی کام کے سلسلے میں ان سے مشورہ مانگا. کہا مولا میں آپ کو مشورہ دوں گا. امام نے کہا ہاں جب مانگا جائے. تو دیکھیے امام نے اس میں دو باتیں کہی. ایک تو امام نے پہلی چیز تو یہ کہ اگر مانگا نہ جائے تو ہر جگہ ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر جگہ جو ہے مشورہ مفت مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سے نہیں مشورہ مانگا گیا تو آپ نہ دیجیے، سوائے اس کے کوئی بہت بڑا نقصان آپ دیکھ رہے ہیں، مشورہ نہیں دوں گی تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. امام نے روک دیا. سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ ہاں جب مانگا جائے، یعنی نہیں مانگا جائے تو ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں. تو دیکھیے اس میں ایک یہی بات ہے کہ بہت سارے افراد ہیں کہ ہر معاملے میں ٹانگ اڑاتے ہیں، شادی بیاہ میں ٹانگ اڑاتے ہیں، اور بہت سے تو ایسے جو ضمناً بیچ میں بات آ گئی، اتنی موضوع سے متعلق تو نہیں. ایک کیٹیگری افراد کی وہ ہے کہ جب دوسروں کی خوشیوں کا وقت آتا ہے تو یہ لوگ منہ پھلا کے بیٹھتے ہیں. شادی ہو رہی کسی گھر میں، اب وہ کہہ رہے ہیں فلاں نے مجھ کو یوں نہیں بلایا تھا اور انہوں نے مجھے خط نہیں لکھا تھا اور انہوں نے ہم سے مشورہ کیوں اس سلسلے میں نہیں کیا تھا، اور منہ پھلا کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں ان کے گھروں میں خوشیاں ہو رہی ہیں اور یہ ان کی خوشیوں میں جو ہے نا رنگ میں بھنگ ڈالتے ہیں. بہت سارے افراد اس طرح سے ہر شادی بیاہ کے معاملات میں کچھ منہ پھلائے ہوئے رشتہ دار جو ہے اس موقع پر موجود ہو جاتے ہیں. تو بہرحال اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ بہت ہی، کسی کے گھر میں خوشی ہے ان کو آدمی کرکرا کر رہا ہے، وہ لوگ بھی بیچارے جو ہے وہ پریشان ہو رہے ہیں. تو ایک تو اس کے اندر یہ کہ ہر چیز میں ٹانگ نہ اڑائی جائے، اور دوسرا ہے کہ اس کا پیغام کہ ہاں اپنے سے پست آدمی سے بھی مشورہ مانگا جا سکتا ہے جو ہم سے مقام اور مرتبے میں کم. حسن ابن جہانی یہ بھی ایک راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم 8ویں امام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ امام کی خدمت میں موجود ہونے کے بعد 8ویں امام کے پاس 7ویں امام کا تذکرہ ہونے لگا. تو 8ویں امام نے فرمایا کہ میرے بابا کی عقل، یعنی 7ویں امام کی عقل ایسی تھی، فرماتے میرے بابا کی عقل ایسی تھی کہ ان عقلہ لا یوازن بہ العقول، کسی انسان کی عقل سے میری بابا کی عقل کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا. 8ویں امام 7ویں امام کے متعلق کہہ رہے ہیں. لیکن ہم نے پھر بھی یہ دیکھا کہ 7ویں امام اپنے اصحاب سے مشورہ لیا کرتے تھے. تو جب پوچھا گیا کہ مولا یعنی جو عقل کل ہو کہ کسی انسان کی عقل سے اس کا موازنہ نہیں ہو سکتا، اور امام اپنے حبشی غلام سے مشورہ لے رہے ہیں، پوچھا جاتا تھا مولا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ امام فرماتے تھے فتح اللہ علی لسانی، تمہیں کیا پتا ہو سکتا ہے کہ پروردگار میری ہدایت کا سامان اس غلام کی زبان پر ہی جاری فرما دے. جب بھی آپ کسی سے مشورہ لیتی ہیں نا، ابھی جیسے میں نے پہلے عرض کیا، تو آپ جو مشورہ لیں گی پھر یہ منہ سے جو بات نکالے گا مشورے کے طور پر، یہ پروردگار ہدایت کا سامان ہے جو اس کی زبان پہ جاری کر رہا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. تو بہرحال یہی وجہ ہے کہ نادر شاہ درانی، آپ کو پتا ہے نا نادر شاہ درانی ایک چرواہا تھا، ایک گڈریا تھا. اتفاقات زمانہ کے تحت اس کے ہاتھ میں حکومت آ گئی، بادشاہ بن کے بیٹھ گیا. بہرحال اب اس زمانے میں حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر
ان کے روضے پر اس نے اپنا وہ لگوایا سونا. اب جب انجینئر گئے انہوں نے کہا کہ کم سے کم امیر المومنین کے روضے پر کوئی ایک ایسی آیت جو امیر المومنین کی شخصیت بالکل فٹ بیٹھے وہ تو کوئی نہ کوئی ضرور لکھوانی چاہیے. انہوں نے کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں بادشاہ کے سامنے ذرا نمبر بھی بن جائیں گے. کہا کہ لوگوں کو جا کے پوچھا بادشاہ سے پوچھ کے کہ کون سی آیت لکھوائیں. لوگ گئے, بادشاہ نے کہا کہ وہ آیت لکھوا دو نا قرآن کی, ید اللہ فوق ایدیہم, خدا کا ہاتھ تمام انسانوں کے ہاتھوں پر فوقیت رکھتا ہے. حیران پریشان سارے انجینئر, گڈریا, چرواہا, ان پڑھ, جاہل, اور ایسی بہترین آیت امیر المومنین کے لیے بتائی کہ شاید ہی کوئی اتنی فٹ بیٹھتی ہو. ید اللہ مولا کا لقب بھی, ید اللہ فوق ایدیہم, خدا کا ہاتھ تمام انسانوں کے ہاتھوں پر فوقیت رکھتا. حیران رہ گئے. کہا کہ بھائی دوبارہ پوچھ کر آؤ بادشاہ سے. دوبارہ گئے سب لوگ. کہا کہ کوئی آیت بتائیے. کہنے لگا کہ میں نے تو آج تک کبھی قرآن نہیں پڑھا, جاؤ جا کے کسی عالم سے جا کر پوچھو. یعنی خدا نے اس کی زبان پر وہ چیز جاری کر دی. دیکھیے مقام مشورہ کے اندر بعض اوقات ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ مشورہ اتنی اہم چیز ہے کہ زیادہ تر حالات میں استخارے پر مقدم ہے. میں بھی آگے چل کر اس کی تفصیل بتانے والا ہوں آپ کو علماء اور مراجع کی طرف سے. تو بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے کہ خدا اس کی زبان پر بھی چیز جاری کر سکتا ہے. ایک بات اور کہ جب کبھی آپ سے کبھی مشورہ مانگا جائے, کیونکہ لوگ آپ ہی تو ضروری ہے ہر ایک سے مانگے, آپ سے بھی لوگ مشورہ مانگ سکتے ہیں, تو ہمیشہ بالکل صحیح مشورہ دینا ہے. کوئی اپنے مفادات کو نہیں دیکھنا ہے, آپ نے کوئی ذاتی فائدہ نہیں دیکھنا ہے کہ اپنا فائدہ والا مشورہ آپ ان کو دیں. صحیح مشورہ دینا ہے. جب یہ روایتوں میں آیا کہ المستشار مؤتمن, جو جس سے مشورہ مانگا جاتا ہے وہ امین بن جاتا ہے. اب اگر اس نے مشورے کے اندر کوئی گڑبڑ کی تو اب یہ خیانت کا مرتکب ہوگا. اس طرح امانت میں کوئی خیانت کی جاتی. اچھا مثلا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, کسی نے مشورہ مانگا کہ بھائی فلاں لڑکی کے ساتھ مثلا کسی لڑکے کا رشتہ آیا اور آپ جو ہیں اس کی شادی, آپ نے سوچا کہ اس بیچاری کی عمر نکلی جا رہی ہے, شادی نہیں ہو رہی, بہت سی چیزیں اس کے اندر اس طرح کی ہیں کہ مشورہ اس کے برخلاف آپ کو دینا ہے, لیکن آپ نے ذرا تعریفیں کر کے کہ چلو اس بیچاری کا ہو جائے, بیچاری کا کہہ کے اس لڑکے کو مثلا غلط پھنسا دیا, یا اس کا وائس ورثہ الٹا کر لیں. لڑکے کا کوئی مسئلہ ہے, آپ نے جو ہے نا زبردستی کی تعریفیں کر کے اس لڑکی کو وہاں پہ پھنسا دیا. اسی طریقے سے بہت سارے بیماروں کے حوالے سے جو مشورے ہوتے ہیں, تو ہمیشہ صحیح مشورہ دینا ہے. صحیح, اس میں کسی بھی طرح کی چیزوں کا وہ نہیں دیکھا جائے گا کہ مثلا ہماری کوئی کزن کا اچھا رشتہ آیا ہوا کہ اس کی شادی بہت اچھی جگہ پر ہو جائے گی تو لوگ اس میں رخنہ اندازیاں کرتے ہیں اور شادیاں غلط سلط مشورے دے کے وہاں پہ نہیں ہونے دیتے. تو بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہمیشہ صحیح مشورہ دینا چاہیے کیونکہ وہ مشورہ دینے والا امین بن جاتا ہے. اچھا غلط مشورہ اگر آپ نے دیا, اس کے بہت زیادہ نقصانات. اگر آپ نے غلط مشورہ دے دیا تو ایک روایت میں ایک نقصان تو کم سے کم یہ ہے کہ پرور صلب اللہ عقلہ, خدا اس کی عقل ہی کو سلب کر لے گا. عقل سلب ہو جائے گی اس کی, ایسے غلط فیصلے اپنی زندگی میں کرے گا غلط مشورہ دینے کی وجہ سے. من غش للمسلمین مشورتاً فقط بریۃ منہ, پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس کسی نے بھی کسی مسلمان سے مشورے میں کوئی گڑبڑ کی اور دھوکہ دیا مشورے میں, کسی کو غلط مشورہ دیا, فقط بریۃ منہ, اس کا اور میرا تبرے کا رشتہ. تبرہ جو آپ دشمنان اہل بیت پہ کرتی ہیں, یعنی میرا اور اس کا تبرے کا رشتہ پیغمبر فرماتے ہیں. تو کبھی کسی کو غلط مشورہ نہیں دینا, یہ کہ عام بات ہے. اچھا کبھی بھی آپ مشورہ اگر کسی سے لے لیں, کیا تو مشورہ نہیں لینے چلے, اپنے عقل سے کام کر لیا آپ نے, لیکن اگر آپ نے کبھی مشورہ لیا تو پھر اس مشورے کی مخالفت نہ کریں. استرشد العاقلہ فلا تاسوہ فتندما, حدیثوں میں آیا کہ اگر کسی نے کسی سے کوئی مشورہ لیا, عاقل سے تم نے مشورہ لیا, فلا تاسوہ, خبردار اب اس کی مخالفت نہ کرنا. فتندما, اگر تم نے مخالفت کی تو خود ہی تم ندامت اٹھاؤ گے. تو بہرحال روایتوں میں بھی یہ چیز آئی کہ جب بھی کوئی شخص مشورے کے خلاف کوئی کام کرے اور ہلاکت میں گرفتار ہو جائے, پریشان ہو جائے کیونکہ مشورے کی مخالفت کر لی, تو ہمیشہ اپنے نفس کو ملامت کرے, کسی اور پر اس کی ذمہ داری نہ ڈالے. ہمیشہ اپنے آپ سے کہے کہ میں نے ہی یہ گڑبڑ اور غلطی کی تھی. اچھا اب لوگ جو ہیں مثلا بہت سے لوگ خواتین سے مشورہ لے کر اس کی مخالفت کرتے ہیں, کہتے ہیں دیکھیے روایتوں میں آیا کہ عورت سے مشورہ لو اور اس کی مخالفت کرو.
تو یہ تو پچھلی دفعہ بھی بات بیان ہو گئی تھی کہ جو اس قسم کی روایتیں ہیں وہ صرف اور صرف ایک خاص واقعے کے تناظر میں ہیں جب جنگ جمل واقع ہو رہی تھی. اس موقع پر امیر المومنین نے اس عورت کا نام نہیں لیتے تھے, ان کا نام نہیں لیتے تھے, اس کا تو احترام پیغمبر کی وجہ سے, لیکن لوگ سمجھ جاتے تھے کہ کس عورت کی بات ہو رہی, کیونکہ ساری زندگی امیر المومنین نے وہ باتیں نہیں کہیں. وہ صرف آدھے سال کی زندگی میں 62.5 سال کی زندگی کچھ اور تھی, لیکن وہ جو خاص طور پر عورتوں کی مذمت کی ہے وہ ایک خاص عورت مراد ہوتی تھی. تو بہرحال, اور اسلام میں دیکھیے ویسے بھی کوئی جینڈر, کوئی ڈسکریمنیشن نہیں. جو بھی متقی اور پرہیزگار ہے چاہے مرد ہو عورت, اس کے لیے اسی طرح سے جنت ہے. اس میں مردوں کو کوئی خصوصیت نہیں ہے, ہاں ذمہ داریاں البتہ دونوں کی الگ الگ, ورنہ بہت ساری ایسی چیزیں جس میں حضرت زہرا کو فوقیت ملتی ہے. کتنی حدیثیں ایسی ہیں, یعنی بظاہر لگتا ہے کہ فوقیت ہے, کہ پیغمبر کی وہ حدیث کتنی مشہور ہے کہ اگر میں نہ ہوتا تو پروردگار کائنات کو پیدا نہ کرتا, اور علی نہ ہوتے تو خدا مجھے پیدا نہ کرتا, اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو خدا مجھے اور علی کو پیدا نہ کرتا. اگر میں نہ ہوتا تو خدا کائنات کو پیدا نہ کرتا, علی نہ ہوتے تو خدا مجھے پیدا نہ کرتا, اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو خدا مجھے اور علی کو پیدا نہ کرتا. تو اس کا مطلب بہت سے عقائد کے علماء سے سوال کیا جاتا ہے, اس کی تفصیلی جواب ہے بہرحال. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے تو فوقیت حضرت زہرا پیغمبر اسلام و امیر المومنین پہ بھی ظاہر ہوتی, جبکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے, ان سے فوقیت نہیں ہے. تو اس کے الگ جوابات ہیں, اس کا موقع کا اس وقت نہیں ہے کہ اس کا جواب دیا جائے. لیکن بہرحال یہ کہ اس طرح کی چیزیں تو بہت ساری ایسی, کتنے ہی پیغمبر کی اپنی زندگی میں ایسا ملتا ہے کہ پیغمبر نے عورتوں کے مشورے پر کام کیا ہے. حضرت ام سلمہ کے مشورے پر پیغمبر نے سر کو منڈوایا تھا, جب مسلمان سر منڈوا کر احرام اتارنے کو تیار نہیں ہو رہے تھے. ابھی صرف میں نے اشارہ کیا, ورنہ ایک تفصیلی واقعہ ہے. سلمان فارسی کی رائے اور مشورے سے خندق پیغمبر اسلام نے جو ہے وہ کھودی تھی, جو کہ ان سے عقل کے اندر کوئی موازنہ ہی نہیں ہے. تو بہرحال مشورہ لے کر انسان مخالفت نہ کرے, یہ ایک چیز ہے, ورنہ وہ نقصان اٹھائے گا. اچھا, اب کن لوگوں سے مشورہ لیں؟ دیکھیے ابھی استخارے کے مرحلے سے بہت پہلے یہ والے مرحلہ ہے جس کے اوپر آپ کو عمل کرنا ہوتا ہے, چاہے شادی بیاہ کا مسئلہ کوئی ہو, کوئی ملازمت و کاروبار کا مسئلہ ہو یا کوئی اور. مشورہ لیں, لیکن کن لوگوں سے مشورہ لیں؟ دیکھیے, انا لمشاورت حدودھا, مشورے کی کچھ حدود اور قیود ہیں. ایسا نہیں کہ ہر راہ چلتے شخص سے, ہر سہیلی سے, ہر فاسق و فاجر رشتے دار سے مشورہ نہیں, ایسا نہیں ہے. مشورے کی کچھ حدود ہیں کہ انا لکل استشارہ حدود کانت مضرتھا اکثر من منفعتھا. حدیث میں آیا کہ بے شک مشورے کی کچھ حدود ہیں, اور اگر تم نے ان حدود کو نہیں پہچانا تو مشورے سے جو نقصان ہے وہ زیادہ ہو جائے گا, فائدہ کم ہو جائے گا. مشورے سے نقصان زیادہ ہو جائے گا, فائدہ کم ہوگا اگر تم نے حدود مشورہ کو نہیں پہچانا. کن افراد سے مشورہ لیں؟ اب روایتوں میں وہ چیز بیان ہوئی. سب سے پہلے تو چیز یہ کہ جس کسی سے بھی مشورہ لیں, اس کو متقی اور پرہیزگار ہونا چاہیے. متقی اور پرہیزگار. اگر آج وقت بچا کچھ تو اس کے اوپر تفصیل سے ہم گفتگو کریں گے, شاید آخر میں بالکل, لیکن ابھی میں اس کو فی الحال اس کو نہیں لانا چاہ رہا ہوں. تو بہرحال جس سے کسی سے بھی آپ مشورہ لیں اسے متقی اور پرہیزگار ہونا چاہیے. ایک چیز ہو گئی. اس کے بعد یعنی ہر فاسق و فاجر شخص سے مشورہ نہیں لے سکتے, کیونکہ جو شخص اپنے پروردگار سے ہی وفا نہیں کر رہا ہے وہ آپ سے مشورے میں کیا وفا کرے گا. تو اس وجہ سے متقی پرہیزگار سے مشورہ لیں. دوسری چیز, جس سے بھی مشورہ لیں اسے عاقل ہونا چاہیے, عقل مند. انا مشاورۃ عاقلۃ الناس یمن و رشد و توفیق من اللہ. کتنی حدیثوں کے اندر بات آئی, کیا کسی عاقل شخص سے مشورہ لینا, یعنی بے وقوف نہ ہو, معاشرے میں بے وقوف اور احمق مشہور ہے, اس سے مشورہ لے رہے ہیں. کسی کی اپنی خود الٹے سیدھے فیصلے کرتا ہے زندگی میں, اس سے مشورہ لے رہے ہیں. نہیں, عاقل شخص سے مشورہ لینا, کیونکہ عاقل شخص سے مشورہ لینا اللہ کی طرف سے ہدایت اور توفیق اور مدد آپ کی. تو ایک تو چیز یہ ہو گئی. اچھا, ضروری نہیں عاقل سے مراد کی کوئی بہت بڑا پی ایچ ڈی, کوئی بہت بڑا عالم فاضل, بہت اسی سے مشورہ نہیں. معاشرے کے اندر جو جس کی عقل بالکل صحیح ہے, اچھا ہے, دیانتدار آدمی ہے, متقی پرہیزگار ہے,
نارمل سے جو افراد ہوتے ہیں ان سے آپ مشورہ لے سکتے ہیں. تیسری شرط یہ ہے کہ جس سے بھی آپ مشورہ لیں اسے ایک تجربے کار بزرگ ہو تو زیادہ اچھا، بشرطے وہ سب خصوصیات بھی پائی جائیں. داڑھی منڈے ہوئے تجربے کار بزرگ نہیں چاہیے اس کے اندر. مثلا یہ کہ جو متقی پرہیزگار بھی ہو، عاقل ہو، تجربے کار بزرگ. جب بھی نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے تھے نا کہ مجھے تجربے کار بزرگ کی رائے جوان کے جوش و ہمت سے زیادہ پسند، کیونکہ جوان ہر چیز میں ہر خطرے میں چھلانگ لگانے کو تیار ہوتا ہے. تجربے کار بزرگ ایسا نہیں کرتا، جذبات کی رو میں بیٹھتا نہیں. دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جب آگے چل کر ہماری جو اگلی نشستیں آنے والی ہیں اس کے اندر ایک پوری گفتگو ہماری تقیے کے عنوان پر ہوگی کہ آج کل کے دور میں اس کی کیا امپورٹنس ہے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ صرف چند ایک نوجوان ایسے شتر بے مہار کی طرح جو آزاد ہوتے ہیں بعض اوقات پوری پوری قوم کو ڈبو دیتے ہیں. ایسے فسادات کی آگ بھڑک جائے گی ان کے دو ایک کام عمل کرنے سے کہ پوری قوم جو ہے ماری جائے گی اس چکر میں. تو نوجوان تو ہمیشہ خطرات کے اندر چھلانگ لگانے کو تیار رہتے ہیں. جبھی کہا امیر المومنین نے کہ تجربے کار بزرگ کی رائے جوان کے جوش و ہمت سے زیادہ پسند. اچھا، اسی طریقے سے اس کے بعد پیغمبر نے 3 کیٹیگریز افراد کی بتائیں. خبردار ان سے مشورہ نہ لینا، بزدل سے مشورہ نہ لینا، کنجوس سے مشورہ نہ لینا اور حریص سے مشورہ نہ لینا. نمبر 1 بزدل سے نہ لینا. ایک شرط یہ ہوگی بزدل سے مشورہ نہیں، کیونکہ اتنا ڈر کے آپ کو مشورہ دے گا کہ آپ کو کوئی کام کرنا ہی نہیں دے گا. نہیں یہ کام نہ کرنا، ارے یہ کام نہ کرنا، ارے یہ نقصان، ارے وہ نقصان، کوئی کام ہی نہیں کر سکتے. اس سے مشورہ لے کے کیا کریں گے؟ وہ تو آگے نہیں بڑھنے دے رہا ہے. بزدل عمومی زندگی میں بھی جو اس قسم کے ہر چیز میں بہت زیادہ ڈرتا ہو اور ہر وقت احتیاط 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 کہہ کے آپ کو پیچھے کرتا رہتا ہو، اس سے مشورہ لینے کا فائدہ نہیں. بزدل سے نہیں. کنجوس سے مشورہ نہ لینا، بخیل سے، یعنی ہر وہ تمہیں مشورہ دے گا جس میں تمہارا نقصان اور اس کا فائدہ ہوگا. دیکھیے کہا جاتا ہے کہ پرچے جب بھی چیک کروائے جائیں، تعلیمی نفسیات میں ایک چیز ہے ہمیشہ اس سے چیک کروائے جائیں جس کے خود بہت اچھے نمبر آتے رہیں. ورنہ جو خود پاسنگ مارکس گریس مارکس لے کے پاس ہوتا رہا ہو تو وہ اگر کسی کو 45 نمبر بھی دے گا تو سوچے گا بہت زیادہ دے دی، خود میرے تو اپنے 40 ہی نمبر آتے تھے میں تو خود 33 نمبر دیتا رہا ہوں، تو 40 بھی بہت سمجھے گا دیتے ہوئے ہو. تو ایک یہ بھی نفسیات ہوتی. ہمیشہ کنجوس ایسا مشورہ دے گا کہ چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے، اس قسم کا مشورہ دے گا. یعنی جان بچ جائے پیسہ ذرا سا نہ جائے. حرام اسکیموں میں پیسہ لگا دے گا. آپ کو ایسا مشورہ دے گا کہ بھائی اس فلاں اسکیم کے اندر پیسہ لگاؤ، آپ کہیں گے بھائی تو حرام ہے. کہے گا حرام کو چھوڑو، پیسہ تو ٹھیک ہے زیادہ آ رہا ہے نا. بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں، کتنے پریشان ہوتے ہیں لوگ کہ انہیں بتایا جائے کہ بھائی گورنمنٹ کی اسکیموں کے اندر جو پیسہ لگایا جاتا ہے اس میں 50% غریب کو دینا ضروری ہو جاتا ہے. اکثر مہاراجے کے فتوے مانتے ہی نہیں، پورے کا پورا پیسہ استعمال کرنا حرام ہو جاتا ہے. تو ایسے کنجوس ہمیشہ ایسا مشورہ دے گا، وہ تو بہت نقصان سمجھے گا. خمس دینے کو بھی نقصان سمجھے گا، صدقہ دینے کو بھی نقصان سمجھے گا، 50% انعام کی رقم کا یا 50% پروفٹ کی رقم کا غریب کو دینے میں بھی نقصان سمجھے گا. مشورہ ایسا آپ کو دے گا کہ آپ کہ حرام چیز میں پیسہ لگ جائے چاہے، لیکن پیسہ کہیں ضائع نہ ہو. اور تیسری چیز پیغمبر نے جو فرمائی کہ حریص نہیں ہونا چاہیے. حریص نہ ہو، لالچی نہ ہو کہ وہ دنیا اور آخرت کی ہر برائی کو تمہارے سامنے اچھائی بنا کر پیش کرے، کیونکہ وہ لالچی ہے نا، اسے تو ہر صورت میں فائدہ درکار ہے. تو اس سے مشورہ نہ لینا. اچھا، اسی طریقے سے جو مشورے کی اور شرطیں ہیں کہ جس سے بھی آپ مشورہ لیں اس کو آپ کا دوست، ہمدرد اور خیرخواہ ہونا چاہیے. یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ کہے بھائی مشورہ دے تو رہا ہوں، نقصان ہوگا تو میرا کیا، اسی کا نقصان ہوگا، یہ بھگتے گا خود. نہیں، ایسا نہیں. وہ آپ کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھے، وہ پریشان ہو جائے کہ بہن اس کو اگر اس قسم کا کوئی اس کو نقصان ہوا تو آپ کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھے، آپ کا دوست ہو، آپ کا ہمدرد ہو، آپ کا خیرخواہ ہو. ایک یہ چیز ہے جس کا خیال رکھنا چاہیے. جس کسی سے بھی مشورہ لیں آپ اس کو آپ کا رازدار ہونا چاہیے. آپ تو مشورہ لے رہے ہیں اس سے، ظاہر ہے مشورہ لینے میں بہت سی باتیں بتائی جاتی ہیں، وہ اب آپ نے رازداری سے مشورہ اس سے لیا اور اس نے دوسروں میں سب آپ کی باتیں بیان کر دی. آپ کا رازدار ہونا چاہیے، آپ کی بات کو سیکرٹ رکھنے والا ہو. ایسا نہ ہو کہ ہر آدمی کو اعتماد میں لے کے کہے کہ دیکھو کسی اور کو مت بتانا، انہوں نے فلاں چیز مجھ سے پوچھی تھی، مشورہ مانگا تھا، مکان اپنا بیچنے والے ہیں وہ، یا بیٹی کی ان کی فلاں جگہ سے مثلا رشتہ آیا ہوا ہے، یا کوئی بھی اس قسم کا. تو پورے خاندان کے اندر
BBC جو ہے وہ بنے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ اور ہر جگہ بات کو پھیلا دیتے ہیں. آپ کا رازدار ہونا چاہیے, رازدار آپ کی باتیں دوسروں کو بتاتا نہ پھر, جس کسی سے بھی آپ مشورہ لیں. مشورے کی حد تک آپ کی معلومات اور اس کی معلومات برابر ہونی چاہیے. یہ بڑا اہم مسئلہ. کبھی بھی نامکمل معلومات دے کر مشورہ لیں گے تو نقصان ہوگا. مشورے کی حد تک, یہ نہیں کہ ہم خاندان کے سارے راز اس کو بتا دیں, نہیں, مشورے کی حد تک آپ کی معلومات, کوئی چیز چھپائیں نہیں اس سے. جس کا بھی مشورہ لے رہے ہیں پوری بات بتائیں کہ بھائی یہ ہے, یہ حالات ہیں, یہ واقعات ہیں, اس سینیریو میں مجھے مشورہ دیں. یہ نہیں کہ خاندان کی اور سب باتیں ارریلیونٹ جس کو کہا جاتا ہے وہ آپ اس کے سامنے بیان کرنے لیں. مشورے کی حد تک آپ کی معلومات اور اس کی معلومات برابر. معصوم نے پھر یہ تمام جب شرطیں بتائیں تو کہا کبھی تم اگر اس طرح سے مشورہ لوگے کبھی ہلاک نہیں ہوں گے, کبھی کسی مصیبت میں نہیں پڑو گے, کبھی پریشان نہیں ہوں گے, اور بالکل ہمیشہ تمہیں ٹھیک ٹھاک صحیح طور پر مشورہ ملے گا. اچھا, مشورے کی حد تک مشورے میں دو مستحب حکم اور ہیں. مشورہ جس کسی سے بھی آپ لیں, دو مستحب حکم. ایک تو یہ کہ سب سے پہلے پروردگار عالم سے دعا کریں پھر مشورہ لیں. پہلے دعا پھر مشورہ کہ پروردگار میں یہ مشورہ لینے جا رہی ہوں, تو اس میں خیر نازل کر. پروردگار سے ایک دعا کریں پھر مشورے کے لیے کسی دوسری طرف جائیں. اور دوسرا جو مستحب حکم ہے, پیغمبر فرماتے جب جس کسی سے بھی مشورہ لو کوشش کرو کہ وہ میرا ہم نام ہو, یعنی اس کا نام احمد, محمود یا محمد میں سے کوئی ایک ہو. درود بھیجیے محمد علیہ السلام. یعنی دوسرے الفاظ میں یہ تمام شرطیں رکھنے والے شخص میں ایک ایڈٹ بات یہ اگر ہو جائے کہ پیغمبر کا ہم نام ہو تو ہمیشہ اچھا مشورہ ملے گا. لیکن ان شرطوں میں سے کوئی ایک کم ہو اور نام کتنا ہی اچھا ہو, جیسے ذکر ہوا تو اس سے پہلے عبد الرحمان ابن ملجم نے نام تھا عبد الرحمان, لیکن کیا ہے کہ افضل ایک کائنات جو آدمی ہے, شخص عظیم شخصیت, اس کو جو ہے شہید کر دیا. نام کتنا اچھا اس کا, اور کرتوت کائنات کا سیاہ ترین کردار اس کا. تو بہرحال یہ نام اگر ہے تو اس میں وہ خصوصیات بھی ہوں جو اس سے پہلے آپ نے ابھی سنی. اچھا, اب مقام مشورہ میں جیسے کہ غیبت کی جب ہماری گفتگو ہوئی تھی اس وقت بھی اس چیز کا تذکرہ تو آیا تھا کہ مقام مشورہ میں غیبت کرنی بھی واجب ہو جاتی ہے, اور کبھی غیبت جائز ہو جاتی ہے. غیبت واجب کب ہوتی ہے کہ جب آپ دیکھ رہی ہو کہ نہیں, اب اگر میں نے صحیح مشورہ سے نہیں دیا یا مشورہ نہیں دیا اور یہ والی جو باتیں ہیں یہ نہیں بتائی میں نے اس آدمی کی شخصیت کے متعلق, تو یہ لوگ پھنس جائیں گے, ساری زندگی سر پکڑ کے روئیں گے, اس آدمی کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا, یہ شخص فراڈیا ہے, یہ پیسے لے کر بھاگ جائے گا, میں نے نہیں بتایا تو اس مومن کا نقصان ہو جائے گا. اس موقع پر تو واجب ہے کہ غیبت کریں. اور کچھ موقع ایسے ہیں کہ جس میں صرف فقط جائز ہوتا ہے, واجب تو نہیں ہوتا, فقط جائز ہے. مثلا کسی نے آپ سے پوچھا نہیں, صرف ویسے ذکر کیا کہ بھائی میں اپنی بیٹی کی شادی فلاں رشتہ آیا ہوا میں اس سے کرنا چاہتا ہوں. اب آپ کو بہت سی باتیں پتہ ہیں, آپ مناسب نہیں سمجھتے بتانا ان لوگوں کو, لیکن یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں یہ لوگ پھنس جائیں گے, بہت برے طریقے سے ان کی لڑکی جو ہے متاثر ہو جائے گی, بہت برے لوگ ہیں, آپ کو ان کی تمام باتیں پتہ ہیں. ایک تو وہ والا نہیں کہ ہماری کسی سے ذاتی دشمنی چل رہی ہے اور ہم اپنے علاوہ دنیا میں کوئی اچھا آدمی ہمیں نظر ہی نہیں آتا تو ہر آدمی کی برائی کر رہے ہیں اور رشتے رکوا رہے ہوں. نہیں, کوئی بہت بڑا کوئی شرابی ہے, کوئی مثلا بے نمازی ہے. بے نمازی بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے, لوگ سوچتے ہیں کہ بے نمازی کوئی بات نہیں, بینک میں اچھی جاب کر رہا ہے, گاڑی واڑی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. نہیں, شرابی, بے نمازی, اس قسم کی یہ تو بہت بڑی بڑی چیزیں تو بتائی جا سکتی. تو بہرحال مقام مشورہ میں کبھی غیبت جائز ہوتی ہے, کبھی غیبت واجب ہوتی ہے. اچھا, مشورے میں کتنی غیبت کر سکتے ہیں؟ صرف اتنی غیبت کر سکتے ہیں جتنا مشورے سے تعلق ہے جس کا. مثلا آپ اتنی غیبت کر سکتے ہیں, شادی بیاہ کے سلسلے میں بات ہو رہی تو بس اتنی بات, یہ نہیں کہ مثلا اس کے دادا بھی کیا کرتے تھے وہ آپ بتانے لگیں, ٹھیک ہے, ان کے اور خاندان کی تمام آپ کچا چٹا پورا کھول کے رکھ دیں ان کا, اور ساری باتیں جو اس طرح سے بیان کر دیجیے. نہیں, فقط مقام مشورہ میں مشورے کی حد تک جتنا تعلق ہے فقط اتنی غیبت کر سکتے ہیں, وہ بھی اگر اس کو بہت زیادہ کوئی نقصان ہو رہا ہو. مثلا آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ مثلا وہ تو پوچھ رہا ہے کہ میں اس سے کاروبار کروں یا نہیں کروں, آپ کہنی بھائی وہ تو گانے بھی سنتا ہے, مثلا اس کا کیا تعلق ہے اس سے. یا مثلا یہ نماز نہیں پڑھتا, کاروبار کرنے کا, بہرحال نماز پڑھنے والا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں.
تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں. تو بہرحال پہلا مرحلہ ہے تقوی سے فیصلہ کریں گے. دوسرا مرحلہ ہے اگر احتیاط ممکن ہو تو احتیاط کریں گے. تیسرا مرحلہ تھا کہ مخالفت النفس اگر ممکن ہو تو وہ کریں. اگر ہم مخالفت النفس نہیں کر سکتے, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کس طرح سے اس بات کو استعمال کیا جاتا ہے, تو پھر چوتھا مرحلہ اہم ترین تھا کہ استشارہ کریں. استشارہ, مشورہ لیں. اچھا, مشورے کے اندر کیا یہ ضروری ہے کہ ان شرائط کے حامل فقط ایک آدمی سے مشورہ لیا جائے یا متعدد افراد سے بھی لے سکتے ہیں؟ جواب ہے متعدد افراد سے بھی لے سکتے ہیں, بہت سارے افراد سے لے سکتے ہیں, لیکن وہ سب شرطیں ہونی چاہیے جو بھی آپ نے سنی. یعنی کچھ میں اگر کچھ شرطیں کم ہوں, مثلا متقی پرہیزگار ہے, سب کچھ ہے, لیکن آپ کا رازدار نہیں, عاقل ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کا دوست ہمدرد اور خیرخواہ ہے, لیکن کوئی اور شرط اس کے اندر کم ہے مثلا. تو شرطیں اگر کچھ افراد جس میں ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں اور کچھ میں کم ہے, تو پھر تو یقیناً ان افراد کی بات مقدم ہوگی جن میں ساری شرطیں. لیکن اگر اتنی شرائط کے حامل کئی افراد ہیں تو آپ کئی افراد سے بھی مشورہ لے سکتی ہیں. ہاں, اچھا, کئی افراد سے مشورہ لیں تو کیا ان سب شرائط کے حامل افراد کا ایک ہی آپ کو مشورہ دیں گے؟ نہیں, ان کی رائے مختلف ہو سکتی ہیں. یعنی مشوروں میں جب معارضہ اور ٹکراؤ ہو جائے, استشارے میں جب معارضہ ہو جائے, تو پھر استخارے کا مرحلہ شروع ہوتا.